الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، محترمات مسلمات بہنوں، زکوٰۃ کے مسائل میں آج آپ کے سامنے جو مسئلہ بیان ہوگا یا جو مسائل بیان ہوں گے وہ مستحقین زکوٰۃ کے حوالے سے بیان ہوں گے۔ کل آپ سے عرض کیا گیا تھا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں 3 چیزیں ضروری ہے۔ پہلی چیز جو ضروری ہے وہ نیت کرنا، تو اس کے بارے میں کل تفصیل سے بیان ہوا۔ دوسری چیز ہے مستحقین کو، جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان کو زکوٰۃ دینا، تو آج اس کا بیان ہوگا۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ انشاءاللہ پھر ہم کل بیان کریں گے، اس کو کہتے ہیں تملیک، یعنی جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو اس زکوٰۃ کے مال کا مالک بنانا بغیر کسی عوض کے۔ تو آج جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مستحقین کون ہیں۔ تو زکوٰۃ کے مصارف ان کو کہا جاتا ہے، مصارف زکوٰۃ، یعنی وہ لوگ جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، جو زکوٰۃ کے مستحق ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں بیان کی ہے۔ وہ 8 مصارف ہے اور سورہ توبہ کے اندر ہے، تو ہم ان 8 کو آج بیان کریں گے۔ اس میں جو تفصیل ہوگی وہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ صدقات یعنی زکوٰۃ یہ حق ہے فقراء کا، مساکین کا، فقیر اور مسکین۔ تو پہلا مصرف فقیر، دوسرا مصرف مسکین۔ فقیر اور مسکین یہ آسان الفاظ میں یوں سمجھے، ان دونوں سے مراد یہ ہے کہ جن کے پاس یا تو بالکل مال نہ ہو، غریب ہو، یا ان کے پاس مال تو ہو لیکن نصاب تک نہ پہنچے، صاحب نصاب نہ ہو، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ پہلا شخص فقیر اور دوسرا مسکین۔ معنی یہ جس کے پاس یا تو بالکل مال نہ ہو، غریب ہو، یا اس کے پاس کچھ پیسے تو ہے لیکن اس سے وہ اپنی ضرورت پوری کرتا ہے۔ گھر ہے اس کے پاس، رہائش کے لیے ضرورت ہے، کپڑے اس کے پاس ضرورت ہے، سواری ہے اس کے پاس ضرورت ہے، کھانا اس کے پاس ہے ضرورت ہے، اتنی رقم ہے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، نصاب تک اس کے پاس کوئی چیز نہیں، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ پیسے ہے کہ نصاب تک پہنچ جائے اور زکوٰۃ دے۔ ایسے شخص کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی؟ اچھا، اس میں ایک شخص یہ بھی ہے، یہ بھی سمجھ لیں، ایک آدمی ہے جو صاحب نصاب نہیں ہے تو زکوٰۃ بھی نہیں دے گا، زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ لیکن ایک شخص ایسا ہے، یہ مسئلہ بھی اچھی طرح یاد کر لے، وہ زکوٰۃ دیتا نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ دینا واجب نہیں ہے لیکن زکوٰۃ لے نہیں سکتا۔ سمجھ گئے بھائی؟ یہ کون سا شخص ہے؟ یہ وہ شخص ہے جس کے پاس ضرورت کی چیزیں ہیں۔ اب ضرورت کی چیزوں پہ تو زکوٰۃ نہیں واجب ہوتی ہے، گھر ہے، دکان ہے، گاڑی ہے، کپڑے ہیں، یہ ضرورت کی چیزیں ہیں۔ لیکن اگر اس کی ضرورت سے وہ زیادہ ہے، اور ضرورت کی چیزیں ہیں لیکن وہ چیزیں ایسی ہیں جس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، جیسے گھر، کپڑے، دکان، سائیکل، ٹیکسی، لیکن وہ چیزیں اس کی ضرورت سے زیادہ ہے، اور اتنی زیادہ ہے، ضرورت سے زیادہ اس کے پاس کپڑے ہیں، گھر ہے لیکن ایک دوسرا گھر ہے، ضرورت سے زیادہ ہے۔ اب ایسے آدمی کے پاس نصاب والی کوئی چیز تو ہے نہیں جو زکوٰۃ دے، لیکن ضرورت سے زیادہ جو چیزیں ہیں اس کا حساب لگائے تو وہ نصاب تک پہنچ جاتی ہے، یہ شخص زکوٰۃ لے نہیں سکتا۔ دیکھو بھائی، مسئلہ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ ایک بات یہ یاد رکھیں، تو انما الصدقات للفقراء والمساکین، 2 تو یہ ہو گئے۔ تیسرا والعاملین علیہا، عاملین
عاملین کو زکوٰۃ دی جائے گی. یہ زکوٰۃ کا تیسرا مصرف اللہ نے بیان کیا ہے. عاملین کس کو کہتے ہیں؟ پرانے زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں، پرانے دور کے اندر جو مسلمانوں کی حکومتیں ہوتی تھی ان میں کچھ لوگ ہوتے تھے، قرآن نے ان کو عاملین کہا ہے. عامل کی جمع ہے. عامل اس کو کہتے ہیں جو حکومت کی طرف سے جا کر لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرتا ہے. زکوٰۃ کلیکٹر، زکوٰۃ وصول کرنے والے، ان کو جو حق الخدمت دیتے ہیں، بھائی وہ محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، ایک بہت بڑا ایک جناب کیا ہے ذمہ داری ان کے ذمے حکومت کی طرف سے لگائی گئی ہے، وہ زکوٰۃ وصول کرتے ہیں. ان کا حق الخدمت ان کو اسی زکوٰۃ میں سے دی جائے گی، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے وہ صاحب نصاب ہو، چاہے وہ خود غنی ہو، لیکن ان کی ڈیوٹی ہے، یہ ان کی جاب ہے، تو ان کو اسی زکوٰۃ سے پیسے دیے جائیں گے. اب آپ کہیں گے جی یہ کیسا مسئلہ ہے کہ جی عاملین کو ان کے وہ باوجود اس کے کہ وہ مالدار ہیں زکوٰۃ میں سے دی جاتی ہے؟ تو یاد رکھیں بھائی، یہاں میں تھوڑی سی بات وضاحت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک ہے عاملین، یہ اللہ نے قرآن میں خود ان کا زکوٰۃ کا مصرف بیان کیا ہے. ایک ہے آج کل کے جو لوگ ہیں، جیسے اگر کوئی چیریٹی ہے، کوئی ادارہ ہے، چیریٹی ہے، اور وہ زکوٰۃ اس کے لوگ زکوٰۃ کلیکٹ کرتے ہیں، اس میں چیریٹی میں جو لوگ کام کرتے ہیں، وہ جو ملازمین ہیں، ان کو زکوٰۃ کے پیسوں سے تنخواہ نہیں دے سکتے. یا مدرسے کا کوئی سفیر ہے اور وہ اس ادارے کے لیے زکوٰۃ کلیکٹ کرتا ہے، اس کو زکوٰۃ کے پیسوں میں سے تنخواہ نہیں دے سکتے. عاملین کو دے سکتے ہیں. یہ فرق کیوں ہے؟ اب اس کو ذرا اچھی طرح سمجھ لے. بعض لوگ اس میں فرق نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اب فرق پہلی بات یہ ہے، عاملین جو اللہ نے قرآن میں مصرف بیان کیا ہے، یہ در حقیقت فقیروں کے لیے، مسکینوں کے لیے زکوٰۃ کلیکٹ کر رہے ہیں. تو یہ فقیروں اور مسکینوں کی طرف سے جو مسلمانوں کے اس ملک میں جو فقیر مسکین ہے ان کے لیے یہ زکوٰۃ وصول کر رہے ہیں. یہ ان فقیروں کے وکیل ہیں. کس کے وکیل ہیں؟ فقیروں کے. اور وہ امیر لوگ جب ان کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو یہ وکیل ہے، اور وکیل کا قبضہ موکل کا قبضہ ہوتا ہے. وکیل جس کے بہاف پر جو کام کرتا ہے اور کوئی چیز ہاتھ میں لیتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے موکل نے اس کو قبضہ کر لیا. تو گویا جب یہ زکوٰۃ کلیکٹ کر لیتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں وہ زکوٰۃ امیروں سے لے کر ان زکوٰۃ کلیکٹر عاملین کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو یہ ایسا ہے جیسے فقیروں کے ہاتھ میں آ گئی، اس لیے کہ ان کے وکیل ہیں. اب جب فقیروں کے ہاتھ میں آ گئی تو اب اس کے مالک کون ہو گئے؟ فقیر ہو گئے. تو گویا یوں سمجھے وہ فقیر لوگ ان کو حق الخدمت دیتے ہیں. جی آپ نے ہمارے لیے یہ کام کیا ہے، اور ان کی زکوٰۃ تو ادا ہو گئی، اس لیے کہ جیسے ہی اس کے ہاتھ میں آئی ان کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. اب ان کو حق الخدمت دیا جاتا ہے. تو یہ جو حق الخدمت ہے وہ امیروں کے پیسوں سے نہیں دیا جاتا ہے، وہ غریب لوگ ان کو پیسے دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ اب وہ مالک بن گئے ہیں. ٹیکنیکل بات سمجھ گئے؟ اب آپ کہیں گے جی فقیر کب کہتے ہیں؟ یہ جناب کہ ہمارے وکیل ہے، ملک کے اندر جو فقیر لوگ ہیں انہوں نے تو نہیں کہا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ملک کا بادشاہ ہوتا ہے، اسلامی ملک کا بادشاہ، وہ اللہ کی طرف سے من جانب اللہ، وہ اللہ کی طرف سے فقیروں کا وکیل ہوتا ہے. وہ جس ملک میں جو بادشاہ ہے، جتنے بھی فقیر ہیں وہ ان کا وکیل ہے. اور اس وکیل نے جو بادشاہ ہے اس نے اپنے نائب عاملین کو بنایا ہے، زکوٰۃ کلیکٹر کو بنایا ہے. تو وہ لوگ جب امیروں سے زکوٰۃ لیتے ہیں تو گویا یوں سمجھ لو امیروں کی زکوٰۃ ادا ہو گئی اور وہ مال فقیروں تک پہنچ گیا. جب اس کے مالک فقیر ہو گئے، اب اس مال میں سے ان کو ان کا حق الخدمت دیا جاتا ہے. کل یہ مسئلہ بتایا تھا، میں دوبارہ نہیں بیان کرنا، وقت لمبا ہو جائے گا. حیثیت بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے. اب آئیے چیریٹی والوں میں، چیریٹی کے جو ملازم ہے وہ، یا مدرسے کا جو سفیر ہے، اس میں اور عامل میں کیا فرق ہے؟ عامل جو ہے وہ زکوٰۃ کلیکٹر ہے، فقیروں کا وکیل ہے.
لیکن مدرسے کا جو سفیر ہے یا جو چیریٹی کے ملازم جو زکوٰۃ لوگوں سے لیتے ہیں وہ فقیروں کے وکیل نہیں ہے، اس لیے کس نے ان کو وکیل بنایا؟ وہاں تو ولایت عامہ ہے، اسلامی حکومت کا بادشاہ ہے، اس کو تو اللہ کی طرف سے فقیروں کا وکیل، ان کو کس نے بنایا؟ تو یہ فقیروں کے وکیل نہیں ہے، یہ امیروں کے وکیل ہے، جن سے زکوٰۃ لے رہے ہیں یہ ان کے وکیل ہے کہ بھائی چلو بھائی ہم آپ کے وکیل ہیں، آپ لوگ انگلینڈ میں رہتے ہیں، آپ لوگ غریبوں کو مال نہیں پہنچا سکتے ہیں، آپ ہمیں دے دیں، ہم آپ کے وکیل بن جائیں گے، ہم آپ کے وکیل جا کر پاکستان میں اور جناب کیا غریب ملکوں میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں اور جناب کیا ان ملکوں میں جا کر ہم فقیروں کو دیں گے، ہم آپ کے وکیل ہیں۔ جب وہ ان کے وکیل ہیں تو امیروں کی طرف سے جب انہوں نے مال لیا تو زکوٰۃ تو ابھی ادا نہیں ہوئی نا، غریبوں تک تو نہیں پہنچی ہے، تو تنخواہ کیسے لیں گے اس میں سے؟ اگر لیں گے تو وہ تو زکوٰۃ میں سے جائے گی، اور زکوٰۃ میں سے جتنا پیسہ انہوں نے لیا وہ اس امیروں کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ سمجھ گئے بھائی؟ اس لیے میں کہتا ہوں ہمیشہ چیریٹی والوں کو چاہیے، مدرسے والے تو الحمدللہ علماء ہوتے ہیں، ان کے جو سفیر ہوتے ہیں ان کو زکوٰۃ میں سے نہیں دیا جاتا ہے ان کا معاوضہ۔ مدرسے والے چونکہ علماء مسئلہ جانتے ہیں تو وہ مدرسے کے اندر ایک اور مصرف ہوتا ہے، ایک مد ہوتا ہے، اور جو تنخواہوں کا مد ہوتا ہے، تو وہ تنخواہوں کے مد سے اس شخص کو ملازم بناتے ہیں کہ تم ہمارے ملازم ہو، ہم تمہیں اس مد سے تنخواہ دیں گے، تم جا کر لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرو۔ لیکن بہت سے لوگ چیریٹی کا کام کرتے ہیں، ان کو مسائل نہیں معلوم ہوتا ہے، اس لیے میں ان سے کہتا ہوں ہمیشہ بھائی ایک عالم اپنے پاس، ایک مفتی رکھو تاکہ لوگوں کی زکوٰۃیں خراب نہ ہو۔ آپ فقیروں کے وکیل نہیں ہیں، آپ کس کے وکیل ہیں؟ امیروں کے وکیل ہے۔ تو جب امیر لوگ آپ کو پیسہ دیں گے آپ کے ہاتھ میں، جب تک یہ پیسہ غریب کے ہاتھ میں نہیں گیا امیروں کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، اور آپ اس میں سے تنخواہ نہیں لے سکتے۔ اگر لیں گے تو جتنا آپ نے لیا ہے وہ اتنی ان کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ فرق سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تیسرا یہ، اچھا اب آگے چلیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، یہ کون سا مصرف ہے؟ جن کی دلجوئی کرنا منظور ہو، تالیف قلب کے لیے، کہ بھئی یہ ان کو کچھ پیسے دیں گے تو یہ خوش ہو جائیں گے، دلجوئی کے لیے، اس کو کہتے ہیں تالیف قلب۔ قرآن نے کہا والمؤلفۃ قلوبہم۔ اس میں علماء کی دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے، یہ وہ لوگ تھے جو مسلمان تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور غریب تھے، محتاج تھے، تو ان کو پیسے دیے گئے زکوٰۃ میں سے، تو دے سکتے ہیں غریب محتاج کو، مسلمان کو۔ ایک اچھا، ان کے اندر کچھ مسلمان ایسے تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، لیکن وہ غریب محتاج نہیں تھے، وہ ان کو یعنی فقیر نہیں تھے، لیکن ان کو جو زکوٰۃ میں سے دیا گیا ان کی دلجوئی کے لیے دیا گیا کہ بھائی یہ لوگ ہیں ابھی ابھی تازہ مسلمان ہوئے ہیں تو اسلام پر قائم رہے، یا ان کے دوسرے لوگ ہیں وہ متاثر ہوں گے تو وہ بھی اسلام کی طرف آئیں گے۔ اسی طرح وہ لوگ جو غیر مسلم ہیں تو شروع کی بات ہے کہ ان کو تالیف قلب کے لیے یہ پیسے دیے گئے تاکہ یہ مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہ ایک رائے ہے، لیکن امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس دور میں کبھی بھی غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی گئی، تالیف قلب کے لیے مسلمانوں کو دی گئی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ساری تفصیل بیان کی، فرمایا کہ تالیف قلب کے لیے کسی غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی گئی۔ تفسیر مظہری میں بھی یہی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اس زمانے میں کبھی بھی غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی گئی، مسلمان کو دی گئی ہے۔ تو مسلمان کو اس زمانے میں تالیف قلب کے لیے دی گئی۔ البتہ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں، شروع میں ابتدا میں غیر مسلموں کو بھی تالیف قلب کے لیے دی گئی،
تو اس کے بارے میں یہ حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ تالیف قلب کے لیے جو دیا گیا تھا غیر مسلموں کو، وہ زکوٰۃ کے مد میں سے نہیں دیا گیا تھا، وہ مال غنیمت میں سے دیا گیا تھا۔ غزوہ حنین کے بعد جو غیر مسلموں کو بھی دیا گیا وہ مال غنیمت کے مد میں سے دیا گیا تھا۔ اس میں سے تو دے سکتے ہیں، مسلمانوں کے بیت المال میں الگ الگ مد ہوتے ہیں۔ بہرحال جو حضرات پہلی رائے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شروع میں تالیف قلب کے لیے غیر مسلموں کو بھی زکوٰۃ دی جاتی تھی، بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں پھر تالیف قلب والا حصہ ساقط ہو گیا۔ لیکن صحیح بات علماء یہ کہتے ہیں، تحقیقی بات یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی دور میں غیر مسلم کو تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ نہیں دیا گیا، اور جو غیر مسلموں کو دیا گیا وہ مال غنیمت میں سے دیا گیا، زکوٰۃ میں سے نہیں تھا۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب، غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اب آج کل کے زمانے میں غلامی کا مسئلہ تو نہیں ہے، میں آسان سی زبان میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں، زیادہ ٹیکنیکل باتیں نہیں کرتا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ غلاموں کی ایک قسم ہوتی تھی جس کو مکاتب کہتے تھے، یعنی ان کا جو آقا ہوتا تھا وہ غلام سے کہتا تھا تم جاؤ کام کرو، تمہیں کاروبار کرو، مزدوری کرو، تمہیں اجازت ہے، اتنے پیسے کما کر لا کر مجھے دے دو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اس کو یہ چھوٹ ملتی تھی۔ تو اسلام نے، قرآن نے یہ کہا بھئی ایسا اگر غلام کسی مسلمانوں کی سوسائٹی میں ہے اور وہ اپنے لیے پیسے بنا رہا ہے کہ میں آزادی حاصل کروں، تم اس کی مدد کرو، زکوٰۃ کے پیسے بھی اس کو دے سکتے ہو تاکہ وہ آزادی حاصل کرے۔ یہ ہے اسلام۔ یہ وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں کہ اسلام کے اندر غلامی جو تھی اور مسلمانوں کے اندر جو غلام تھے، اسلام نے کیا کیا فیسلٹیز ان کو مہیا کی ہے۔ والغارمین، نمبر 6، جو مقروض ہے، قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، اس کو قرض سے نجات دلانے کے لیے آپ اس کو زکوٰۃ دیتے ہیں، جائز ہے، تاکہ وہ قرضے سے اپنے آپ کو نجات دلائے۔ ٹھیک ہے بھائی، ایک آدمی پر قرضہ ہے، بہت زیادہ قرضہ ہے، آپ اس کو زکوٰۃ دیتے ہیں تاکہ وہ قرضے سے اپنے آپ کو فارغ کر لے، قرضے سے نجات حاصل کر لے۔ البتہ ایک بات یاد رکھیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ مسئلہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ فقیر کو اتنا مال نہیں دینا چاہیے وہ خود صاحب نصاب ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا تھوڑا دے، سب کو دے، لیکن اگر ایک فقیر ایسا ہے، ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ مقروض ہو گیا ہے، اس پر قرضہ بہت زیادہ ہے، ایسے شخص کو دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسے شخص کو دے سکتے ہیں آپ، اس کے قرضے سے نجات دلانے کے لیے۔ وفی سبیل اللہ، نمبر 7، اللہ کے راستے میں۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو ہے غریب لیکن اللہ کے راستے میں ہے، ٹھیک ہے، نیک کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ان کو دے سکتے ہیں۔ علماء نے، دیکھیں یہاں ایک بات یاد رکھیں، علماء نے یہ کہا ہے وفی سبیل اللہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو حج پہ جا رہے ہیں، حج پہ جا رہا ہے لیکن راستے میں پیسے نہیں، اس کے پاس آپ اس کی مدد کرتے ہیں، زکوٰۃ سے پیسے دیتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اسلامی ملک ہے اور اس کی جو فوج ہے، جو اس کی سولجر ہے، جو اس کی آرمی ہے، جو اس کی فوج ہے، وہ جا رہے ہیں ملک کے جناب کیا ہے دفاع کے لیے، اور وہ جناب کسی ایسے علاقے میں ہے جہاں ان کو ضرورت پڑ گئی ہے اسباب کی، ان کے پاس پیسے نہیں ہے، آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ اسی طرح طالب علم ہے، ٹھیک ہے، اور وہ محتاج ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، فقیر ہے، دین کا علم حاصل کر رہا ہے، ایسے لوگوں سے مراد فی سبیل اللہ ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فی سبیل اللہ عام ہے، مسجد بھی فی سبیل اللہ ہے، مدرسہ بھی، اسپتال بھی، کنواں بھی، ہر چیز فی سبیل اللہ۔ تو بھائی فی سبیل اللہ، اگر فی سبیل اللہ اتنا عام ہے جو آپ لوگوں نے عام کیا ہے کہ جی کنواں بھی بنا سکتے ہیں، اور وہ جناب کیا کہتے ہیں اس کو، بلڈنگ بھی بنا سکتے ہیں، اسپتال کی بلڈنگ بھی بنا سکتے ہیں، مسجد بھی بنا سکتے ہیں، تو اگر فی سبیل اللہ اتنا عام ہے تو پھر اللہ نے یہ 8 مصرف کیوں بیان کیے ہیں؟
بس صرف اللہ یہ کہہ دیتے فی سبیل اللہ میں دو تو بس پھر سب کو دینا جائز ہوتا. قرآن نے جب 8 مصرف بیان کیے اس کا مطلب یہ ہر کسی کو نہیں دے سکتے. یاد رکھو میں نے آپ کو بتایا تھا, کل ہم بیان کریں گے زکوٰۃ میں تملیک ضروری ہے, مالک بنانا. مسجد کی بلڈنگ میں زکوٰۃ آپ لگائیں گے, کس کو مالک بنائیں گے؟ مسجد کا مالک تو کوئی بھی نہیں, تو اللہ کا گھر ہے. ہسپتال رفائی ادارہ ہے, کس کو مالک بنائیں گے؟ غریب تو اس کے مالک نہیں ہے, اس پہ تو امیر اور غریب سب علاج کرتے ہیں. یہ مسئلہ یاد رکھیں. بلڈنگ میں مدرسے کی بلڈنگ ہو گئی, مسجد ہو گیا, اسپتال ہو گیا, اس کی بلڈنگ ہو گئی, اسکول کی بلڈنگ, اس میں زکوٰۃ نہیں لگتی. ہاں جو وہاں غریب ہے ان کو زکوٰۃ دے, جو اسپتال میں بیمار ہے ان کو زکوٰۃ دے. وابن السبیل 8واں مسافر ہے. اب مسافر اپنے گھر میں مالدار ہے لیکن وہ ٹریولنگ کر رہا ہے, دوسرے ملک میں ہے, دوسرے شہر میں ہے, وہاں پہنچ کر اس کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ وہ بیچارہ پریشانی میں آ گیا ہے. اب اس کے پاس پیسے نہیں ہے, ضرورت پڑ گئی ہے. اپنے ملک میں وہ زکوٰۃ دیتا ہے لیکن یہاں وہ بیچارہ پھنس گیا ہے, تو آپ ایسے مسافر کی مدد بھی زکوٰۃ سے کر سکتے ہیں. یہ 8 مصرف اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں. یہ میں نے آپ کو اس کا خلاصہ بیان کر دیا. ان لوگوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں, اس لیے اپنی زکوٰۃ دے بھائی تو بہت احتیاط کے ساتھ دیا کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى, نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.